پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، طالبان کو اسلحہ اور فنڈ کہاں سے ملتے ہیں؟ بڑی خبر سامنے آ گئی۔ یہ طے کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ طالبان ہر سال کتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ تاہم اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان ہر سال 22 کروڑ ڈالر سے لے کر 1 ارب 17 کروڑ ڈالر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ طالبان نے جس طرح تیزی کے ساتھ ہفتوں میں پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا، اس سے انکشاف ہوتا ہے کہ وہ 2001 میں اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد سے کتنے دولت مند ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں جو علاقے طالبان کے زیر انتظام تھے، انہوں نے وہاں معیشت کو ایسا ہی چلایا جس طرح کوئی ملک چلاتا ہے۔ انہوں نے پیسوں کے حصول کے لیے مختلف ذرائع پر انحصار کیا، جیسے منشیات کی سمگلنگ، دوسری مجرمانہ سرگرمیاں، بھتہ خوری، ٹیکسز، عطیات اور غیر ملکی امداد۔ ناظرین، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے۔ ناظرین، لندن میں رائل یونائٹڈ سروس انسٹی ٹیوٹ کے مرکز برائے مالیاتی جرائم اور سیکیورٹی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ٹام نے بتایا کہ طالبان نے علاقے پر کنٹرول کا روایتی مالیاتی ماڈل اپنا رکھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، یہ اپنے فنڈز کا بڑا حصہ لوگوں اور ان علاقوں میں ہونے والے کاروبار سے حاصل کرتے ہیں جو ان کے زیر انتظام ہیں۔ طالبان کی آمدنی کے جس ذریعے سے متعلق سب سے زیادہ ریکارڈ موجود ہے، وہ افیون، حشیش، میتھ اور دوسری منشیات ہے۔ ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن کے شعبے بین الاقوامی سلامتی کے ڈائریکٹر اور لندن اسکول آف اکنامکس کے وزٹنگ ٹیچر سجن گوہل کے بقول طالبان کئی طرح کے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے فرنٹ کمپنیاں بنا رکھی ہیں۔ آمدن کا بنیادی ذریعہ منشیات ہے، جن میں ہیروئن اور مصنوعی طریقے سے تیار کی گئی منشیات دونوں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی ورلڈ ڈرگ رپورٹس 2020 کے مطابق سالوں تک افیون کی عالمی پیداوار میں افغانستان کا حصہ تقریباً 84% رہا ہے۔ طالبان نے افیون کی تیاری، نقل و حمل اور فروخت کے ہر مرحلے پر ٹیکس لگا دیا۔ طالبان نے اپنے زیر انتظام علاقوں میں ٹیکس کا ایسا نظام واضح کیا جس میں کمپنیوں، دکانداروں، موٹر ویز استعمال کرنے والے ٹرکوں، عالمی امدادی منصوبوں کو شامل کیا گیا۔ ناظرین، انہوں نے عشر کا نام سے 10% اسلامی ٹیکس اور 2.5% زکوٰۃ بھی اکٹھی کی۔ زکوٰۃ سالانہ اسلامی ٹیکس ہے جو دولت پر وصول کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لبرٹی نے نیٹو کی ایک خفیہ رپورٹ نشر کی، جس میں سینئر طالبان رہنما ملا یعقوب کے حوالے سے بتایا گیا کہ طالبان نے ٹیکسوں کی شکل میں 11 کروڑ 70 لاکھ ڈالر جمع کیے۔ ناظرین، انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ایشیا پروگرام کی ڈائریکٹر لورل ملر نے ایک نیوز ایجنسی کے 4 پروگرام دی بریفنگ روم میں بتایا، ہم یہاں ٹیکس کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا مطلب بھتہ وصولی ہے۔ یہ کوئی معمول کا ٹیکس نہیں ہے، یہ مافیا کی طرح کی کارروائی ہے۔ طالبان کے پاس بڑی تعداد میں ہتھیاروں کے ذرائع کے بارے میں سوال پر انہوں نے کہا کہ دہائیوں جاری رہنے والی جنگ کے بعد افغانستان ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں ہتھیاروں کی فراوانی ہے۔ یہاں ہتھیار حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن طالبان کو سب سے زیادہ آمدن قانونی ایشیا جیسا کہ ایندھن، خوراک، ادویات اور ایشیا ضرورت کی سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے نقل و حمل اور کسٹم سے ہوتی ہے۔ افغان وزارت خزانہ کے ترجمان رفیع اللہ طابے نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ سابق حکومتوں نے کئی ماہ تک کسٹم سے تقریباً 6 کروڑ 65 لاکھ کا ریونیو اکٹھا کیا ہے، لیکن جب طالبان کی کارروائیاں تیز ہوئیں تو مزید اہم سرحدی گزرگاہیں ان کے قبضے میں چلی گئیں۔ اس لیے حکومت کو حاصل ہونے والے ریونیو جون میں کم ہو کر 4 کروڑ 15 لاکھ ڈالر رہ گیا۔ طالبان ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی بنائی ہوئی شیرخان بندر کی سرحدی گزرگاہ، جو تاجکستان اور صوبہ قندوز کے لیے اہم گزرگاہ ہے، وہاں پر اس طرح معمول کے مطابق کام جاری رہے گا جیسے پہلے تھا۔ ان کے بقول اس کی وجہ ہے کہ ہم کاروباری افراد، تاجروں اور عام لوگوں کے لیے مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوا ہے کہ گزشتہ سال ایران کے ساتھ 3 افغان سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے 1.46 ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت ہوئی۔
تاہم اوورسیز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ غیر رسمی تجارت کو شامل کیا جائے جو یہ اعداد و شمار دگنے ہو جائیں گے۔ گوہل کے مطابق منشیات کی سمگلنگ اور سرحدی گزرگاہیں طالبان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ رہیں گی، لیکن جیسے کہ وہ طالبان زیادہ تر افغانستان پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، طالبان ملک کی ترقی، قدرتی معدنیات اور وسائل کو فروغ دینا اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کام میں مدد کے لیے شراکت دار تلاش کریں گے۔ سب سے زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ پاکستان اور چین کی مدد کریں گے۔ ناظرین، کان کنی طالبان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ اور نیٹو کا اندازہ ہے کہ طالبان نے کان کنی کی شعبے سے ہر سال تقریباً 34 لاکھ ڈالر کمائے، لیکن دوسرے ملکوں نے طالبان کی صرف تجارت یا کان کنی کے شعبے کی ترقی کے ذریعے مدد نہیں کی، بلکہ ان کی مدد میں فنڈ کی براہ راست فراہمی بھی شامل ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی طویل عرصے تک مخصوص ملکوں جیسے پاکستان، ایران اور روس پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ اس گروپ کا پیسہ اور ہتھیار فراہم کرتے ہیں اور طالبان رہنماؤں کو محفوظ ٹھکانہ دیتے ہیں۔ یہ ممالک ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے باوجود ماہرین نے اپنی بات دہرائی کہ پاکستان، سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ملکوں کی شخصیات کو طالبان کے لیے فنڈز کا پرکشش ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا اندازہ ہے کہ ان شخصیات کی طرف دیے جانے والے فنڈ سالانہ تقریباً 36.5 کروڑ ڈالر ہو سکتے ہیں۔ گوہل نے انڈیپینڈنٹ کو بتایا کہ طالبان پاکستان میں موجود اپنے نیٹ ورکس پر انحصار کرتے رہیں گے کیونکہ وہ ان کی آمدنی کا بنیادی راستہ اور ذریعہ ہے، لیکن گزشتہ ہفتے کابل پر اپنے حیران کن کنٹرول کے بعد طالبان کو زوال پذیر افغان معیشت سے نمٹنے کے نازک مسئلے کا سامنا ہے جو غیر ملکی امداد پر زندہ تھی۔ عالمی بینک نے تصدیق کی ہے کہ غیر ملکی طاقتوں نے ہر سال کابل کو 3 ارب ڈالر کے لگ بھگ رقم فراہم کر کے افغان حکومت کے تقریباً 75% اخراجات پورے کیے۔ تباہ حال معاشی صورتحال کے باوجود اس بات کا امکان ہے کہ طالبان کے پورے افغانستان پر کنٹرول سے اس کا خزانہ بھرے گا اور انہیں اپنے غیر ملکی سرپرستوں سے زیادہ مالی خود مختاری ملے گی۔ ناظرین، اسی پر ٹام کا کہنا ہے کہ طالبان جیسی کوئی بھی تنظیم اپنی مالی کمزوری کو محدود کرنا چاہے گی، اسی لیے وہ اپنی سرگرمیوں کے اخراجات کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے زیر انتظام وسائل سے پورا کرے گی۔ تاہم یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی غیر ملکی حکومتیں ان سے ہمدردی رکھتی ہیں، ان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرتی ہے اور ممکنہ طور پر نئی تنظیم کے ساتھ تجارتی یا دوسرے معاشی تعلقات قائم کرتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ اس باتوں کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔